ہم سبھی کہتے ہیں جی مسلمان ہیں، ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ 25 کروڑ جو مسلمان ہیں، یہ ٹوپیوں والے مسلمان ہیں، یہ آدھار کارڈ والے مسلمان ہیں، یہ پین کارڈ والے مسلمان ہیں۔ اتنے تو مسلمان ہم تعداد میں ہیں، لیکن پریکٹیکل کتنے ہیں؟ اللہ کے یہاں تو آدھار کارڈ نہیں چلتا نا، اللہ کے یہاں تو پین کارڈ نہیں چلتا۔ آپ دین کو مانتے ہیں، آپ اسلام کو مانتے ہیں، تو اللہ کے یہاں تو اس بات کی ویلیو ہے کہ آپ اسلام پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہی طے کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اسلام پر کتنا فیصدی عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور انسان اشرف ترین مخلوقات ہے، اس کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ انسانوں میں بھی پھر کئی طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے، ایک وہ ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے بیوی بچے، آپ کے بچے اور بیوی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے والدین، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے معاملات کو صحیح کرنے کی۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری والدین کے حوالے سے کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو، جھک کر کے بات کرو۔ اور فرمایا گیا کہ اپنے والدین سے اس طرح سے بات کرو کہ عاجزی سے تمہارے کندھے جھکے ہونے چاہیے۔ جیسے ہم پیر صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو ایک آواز ہم زبان سے نہیں نکالتے، ہمارا منہ نہیں کھلتا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ معاف کیجئے گا، پورا قرآن پڑھ لیجئے، پیر صاحب کے ادب کے بارے میں مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن ماں باپ کے ادب کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو جس کے ادب کے بارے میں بیان فرمایا وہاں ہم سینہ تانے کھڑے ہیں، اور جن کے ادب کا کوئی تذکرہ نہیں وہاں زبان خاموش کر کے کھڑے ہیں۔ تو نظام قدرت کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ یہ تو اللہ کے نظام کو بدلنے والی بات ہو گئی بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب بھی بولو نرمی سے بولو، والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھا کرو عاجزی سے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ مضبوط ہو گیا ہے، یہ بڑا ہو گیا ہے، اب ہم پر آوازیں اونچی کرنے لگا ہے۔ ان کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہو کہ آج بھی ہماری گود میں کھیلنے والا یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو قرآن نے ایک بچے کو اپنے والدین کے ساتھ میں کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس کے حوالے سے واضح تعلیمات فرمائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنا، سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس جرم کو بیان فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد میں فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو والدین کے حوالے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، اب ہم خود طے کریں کہ اپنے والدین کے ادب کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے، ان کی عزت اور احترام کے حوالے سے ہم کتنا بیدار ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ احترام کرتا ہے اتنا ہی ذمہ دار مسلمان ہے، اتنا ہی ذمہ دار مسلمان ہے۔ اب اسی طرح سے قرآن مجید نے واضح تعلیمات فرمائی، یہ تو ہو گئی والدین کے حوالے سے۔ ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے بیوی بچوں کی، اور قرآن مجید نے الگ الگ مقامات پہ اس حوالے سے بھی بیان فرمایا، لیکن رسول پاک کی ایک حدیث میں بیان کروں، حضور ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسکول سے لے سکتا ہے، کالج سے لے سکتا ہے، آپ جس کمپنی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ واضح طور سے بیان فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ میں اچھا ہے۔ اچھا یہ والا سرٹیفکیٹ تو ہم کبھی نہیں لیتے، اور کبھی ہمارا دھیان بھی اس پر نہیں جاتا کہ ایسا بھی کچھ تعلیمات ہوں گی اسلام کی۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات بیان فرمائی ہے کہ شوہر اگر ناراض ہو جائے عورت سے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، تو دوسری طرف مرد کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ اگر تم میں کسی کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو چاہے مارکیٹ میں آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جتنا ہنستے پھریں، سیلفی لینے کے لیے جتنا مسکراتے پھریں، کبھی بھی تم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔
اور جب حضور سے صحابہ نے یہ سنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے، تو صحابہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، ام المومنین سے پوچھا، حضور کی بیوی سے پوچھا، کہا ام المومنین یہ بتائیں حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ تو جناب ام المومنین فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق تو پورا قرآن مجید ہے۔